السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہماری خاندانی روایت میں سے یہ ہے کہ ہم بڑھے بوڑھوں کی بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کی بہت ساری باتیں جن کی لاجک ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم ان سے کوئی سوال یا بحث کیے بغیر ان کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کے تجربات ہم سے زیادہ ہیں جن سے ہم ناواقف ہیں۔ لیکن اگر بات ہو بزرگان دین کی، جن کی اسلامی نالج بہت زیادہ ہے، یا جن کی بات دین میں مستند یعنی اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے، اور خاص کر کے اگر بات ہو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ایسی باتوں پر آنکھیں بند کر کے عمل کیا جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یقیناً ان باتوں میں ہمارے لیے دین اور دنیا کی بھلائیاں ہوں گی۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ منگل کے روز نیا کپڑا کاٹنے سے بچنا چاہیے کہ نقصان کا خطرہ ہے۔ ویورز، منگل کے دن کپڑا کاٹ سکتے ہیں، کپڑا کاٹنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر بچنا بہتر ہے کہ نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسا کپڑا کہ جو منگل کے دن کاٹا جائے تو اس کو جلنے وغیرہ کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، تو جو درزی حضرات ہیں یا درزن خواتین ہیں وہ اس حوالے سے احتیاط کر سکتی ہیں۔ انہی باتوں میں سے ایک بات بدھ کے دن ناخن کاٹنا بھی ہے۔ ویورز، بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنا چاہیے کہ اس سے برس یعنی کوڑھ کا مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ برس یعنی کوڑھی کا مرض ایک ایسا مرض ہوتا ہے کہ جسم میں خون کی خرابی کی وجہ سے جسم پر سفید دھبے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو ناخن نہ کاٹے ہوئے 39 دن گزر چکے تھے اور آج بدھ کو 40واں دن ہے، اور اگر آج بھی ناخن نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، یعنی 41واں دن لگ جائے گا، تو پھر اس صورت میں آج ہی کے دن ناخن کاٹنا ضروری ہے، کیونکہ ناخنوں کو 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا چاہیے۔ اس سے زائد ناخن رکھنا گناہ ہے، یعنی ناخنوں کے بڑھنے کی جو لمٹ ہے وہ 40 دن ہے، اور اس سے زائد ناخن جو ہے وہ نہیں رکھے جا سکتے، اور اس بات میں مرد و خواتین برابر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ مونچھیں کاٹنے یا جسم کے غیر ضروری بالوں کی صفائی کی بھی یہی لمٹ ہے۔ بدھ کے دن کی بات چل رہی ہے تو یہ بھی جان لیں کہ کوئی بھی نیا کام شروع کرنے کے حوالے سے بدھ کا دن بہترین دن ہے۔ اس دن کام کو اگر شروع کیا جائے تو اس کے پائے تکمیل تک پہنچنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ایسے ہی سفر شروع کرنے کے حوالے سے جمعرات کے دن کا انتخاب کرنا چاہیے۔ احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حجامہ کروانے کے حوالے سے بھی دنوں کا تعین کیا گیا ہے۔ حجامہ، جسے عام لفظوں میں کپنگ بھی کہتے ہیں، جس میں جسم سے اضافی خون نکلوایا جاتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ پیر، منگل اور جمعرات کے دن اس حوالے سے بہتر ہیں، جبکہ بدھ، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن حجامہ کروانے سے بچنا چاہیے۔ ویورز، ویسے تو حجامہ کسی دن بھی کروایا جا سکتا ہے، مگر ان دنوں کا لحاظ رکھنے میں یقیناً ہمارے لیے بھلائی ہی ہے۔ سامعین و ناظرین، جمعہ کا دن بہت ہی مبارک دن ہے اور ہم مسلمانوں کے لیے بہت ہی احترام کا دن ہے۔ اس دن نماز جمعہ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، مگر اس دن خصوصیت کے ساتھ روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی مخصوص تاریخ کو جمعہ آ گیا اور اس تاریخ کو آپ نے روزہ رکھنا ہے تو پھر جمعے کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو 15 شعبان کا روزہ رکھنا تھا اور 15 شعبان کے دن جمعہ بھی آ گیا، تو اب صرف جمعے کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام حالات میں اگر آپ جمعے کا روزہ رکھنا چاہتے ہی ہوں تو پھر ایک دن پہلے یا ایک دن بعد روزہ اور اس کے ساتھ ملا لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعہ کا دن تمہارے لیے عید ہے، تو اس دن روزہ مت رکھو، مگر یہ کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھو۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا، تو ان باتوں کو اپنے حد تک نہ رکھیے بلکہ آگے بھی شیئر کیجیے۔